خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی برا کلام، رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب 1 سے 26 آیت مبارکہ تک۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر، اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ جب وہ پطرس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برآمدہ کی طرف جو سلیمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے۔ پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو، اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا، جسے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پلاطوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا۔ اس کے ہم گواہ ہیں، اسی کے نام نے اسی ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ اور اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا، اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی کیا، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، وہ اس نے اسی طرح پوری کی۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا۔ اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ بلکہ سیموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ خدا نے اپنے خادم کو اٹھ کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے۔ آمین۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔